والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اور اس سایہ کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. قدرت نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ مقدس رمضان مبارک آج 15 روزے مکمل ہوئے اور ہم سورہ نور 28 پارے میں تلاوت ہماری پہنچ گئی. آج 15 رمضان مبارک کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے کی ولادت ہوئی، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن حضرت سے اور حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں جنم لیا. نبی کریم علیہ السلام نے جب امام حضرت حسن کی ولادت ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا اور سب سے پہلی گھٹی جو دی، تو آج ہم بھی اپنے بچوں کو گھٹی دیتے ہیں، وہ لعاب مصطفیٰ کی. اور لعاب مصطفیٰ کے اندر جو تاثیر ہے یہ اپنی ایک الگ جو ہے نا شان رکھتی ہے. کبھی تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ باہر نکل آتی ہے اور لعاب شریف اس میں لگایا جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے. کبھی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو چشم آشوب ہے، آنکھوں کی بیماری ہے اور اس کا تریاق بن رہا ہے. کبھی یہی لعاب سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی میں سانپ ڈس لیتا ہے اور اس کے لیے علاج ہو رہا ہے. اور کبھی یہ لعاب شریف وہ ہے جو کڑوے کنویں کے اندر ڈالا جائے تو میٹھا ہو جاتا ہے. اور کبھی یہی لعاب شریف جو ہے حضرت محبت معاذ اور محبت جو بھائی تھے ان کا کٹا ہوا بازو جو ہے اس پہ لگتا ہے تو سارا بازو صحیح سلامت اور جڑ جاتا ہے. اور یہ لعاب شریف کی برکات میں سے یہ برکت ہے کہ اگر ہنڈیا کے اندر ڈال دیا جائے تو 1700 صحابہ سیر ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں اور ختم بھی نہیں ہوتا. یہ لعاب حضرت امام حسن کو گھٹی دی گئی، حضرت علی کو بلایا گیا، اذان دی گئی اور بلایا گیا کہ علی بتاؤ بیٹے کا نام کیا رکھا. اب یہاں پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو باب ہیں امام حسن کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ارادہ تو تھا کہ عرب نام رکھوں مگر آپ کے ہوتے ہوئے علی کی جرت. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی میں تو بھئی یہ الہی کا منتظر ہوں، یہ ان کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ ہی رکھے گا. جبرائیل امین تشریف لائے تو آ کر کہا کہ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر ان کے نام رکھا. نام کیا سلیکٹ ہوا؟ شبر. اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں کیا گیا تو اس کا مادہ جو ہے وہ حسن بنا. وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں جب تشریف لے آئے تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کے پہلے بیٹے ہیں. اور ان کی جو شبیہ ہے وہ سر سے لے کر ناف تک یہ ہم شکل مصطفیٰ تھی. قدرت نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین. امام حسن اور حسین اگر دونوں اکٹھے کھڑے ہوتے تو یہ ہم شکل مصطفیٰ بنتے تھے. کوئی بھی آپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ نہیں تھا. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی اور فیاض دل تھے. آپ نے 25 حج پا پیادہ مدینے سے چل کے مکے کیے، سواریاں ہونے کے باوجود بھی پیدل چل گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شہزادوں کے بارے میں فرمایا ہمارے حال من الدنیا، اے اہل دنیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن حسین کو سرکار چوم بھی رہے ہیں ساتھ سونگ بھی رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ یہ چومنا تو محبت کی علامت ہے، یہ سونگنا کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے پھول ہیں، پھولوں کی خوشبو ہی لی جاتی ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فیاض اور سخی. اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی پیارے محبوب نے فرمایا کہ سب تم من الاسباب، یہ میرا بیٹا سردار ہے
اور مسلمانوں کے دو گروہ جب آپس میں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے تو یہ میرا بیٹا دونوں کے درمیان صلح کرا دے گا. اگر امیر حضرت امیر معاویہ اور آپ کی مابین صلح کا ہونا معاہدہ ہوتا تو شاید بہت بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے بڑا ہی پیار فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا صحن ناہموار ہے. آپ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور دونوں شہزادے چلتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اتر گئے، دونوں کو پکڑ کر ایک کو اس ران پہ بٹھایا ایک کو اس ران پر بٹھایا اور پھر کیا کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى حَقٌّ، میرے رب نے سچ فرمایا یہ مال اور اولاد دونوں تمہارے لیے آزمائش ہے. آپ کی فضیلتیں عظمتیں بے شمار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی. میں ایک چھوٹی سی بات بڑی خوبصورت ہے وہ عرض کر کے تو میں آپ کی خدمت میں دعا کی طرف بڑھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار فاطمہ حاضر اور رو رہی تھی، یا رسول اللہ کل سے امام حسن حسین دونوں غائب ہیں، گم گئے ہیں کہیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، فاطمہ غم نہ کرو، ان دونوں سے جو آپ پیار کرتی ہیں جو میں پیار کرتا ہوں، ہم دونوں سے زیادہ ان کا رب ان سے پیار کرتا ہے، تم غم نہ کرو. اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، دونوں شہزادے فلاں باغ کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور سوئے بھی اس انداز میں ہوئے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کی نگرانی کا انداز بھی بڑا عجیب ہے کہ اس نے ایک پر تو نیچے بچھایا ہوا ہے اور دوسرے پر سے سایہ کر رکھا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام جب اس باغ میں پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام جھکے اور دونوں شہزادوں کے جو ہے رخسار پر بوسہ دیا اور وہ جا گئے. آقا کریم علیہ السلام نے دونوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور مسجد نبوی کی طرف چل پڑے. راستے میں سیدنا صدیق اکبر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو مشکل کا سامنا ہوگا، دونوں کو اٹھا لو، ایک دونوں میں سے اپنی طرف سے مجھے دے دیں. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ امام حسن مجھے دے دے اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ امام حسین مجھے دے، بلکہ دونوں میں سے جسے آپ چاہتے ہیں نا ایک مجھے دے دیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اکبر، یہ دونوں بھی بڑی عزت والے ہیں اور ان سے بڑھ کے ان کا باپ بڑی عزت والا ہے، اور دونوں میں سے کسی کو بھی سیدنا صدیق اکبر کو نہ دیا اور اسی انداز میں لے کر مسجد نبوی میں آئے اور یوں اسی انداز میں کھڑے کھڑے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ پوری روئے زمین میں نانا کے اعتبار سے اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمایا پوری روئے زمین میں نانا کے اعتبار سے اور نانی کے اعتبار سے افضل اس وقت امام حسن حسین ہے. پھر اس طریقے سے دیگر رشتے گنوائے، چچا کے اعتبار سے، پھر پھوپھی کے اعتبار سے، پھر خالہ کے اعتبار سے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا مولا کے کریم تو جانتا ہے ان کے نانا بھی جنتی ہیں، ان کی نانی بھی جنتی ہے، ان کے چچا بھی جنتی ہیں، ان کی پھوپھی جنتی ہے، ان کی خالہ بھی جنتی ہے، تو یا اللہ جو ان سے پیار کرے اے مالک ان کو بھی جنت عطا فرما. سبحان اللہ. آج مطلع رمضان مبارک امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے اور دیگر ہمارے آج کے مضامین دیگر یہ تھے کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ خیر ہے. اس کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ربی ملتا ہے کہ اے ابراہیم تم نے گھر تو بنا دیا، اب ندا کر کے لوگوں میرے گھر کا کے حج کرو. عرض کی بارے الہ میں اس وادی میں اگر آواز لگاؤں گا تو وادی میں گونج کر رک جائے گی کہاں تک؟ فرمایا ابراہیم اس آواز کو لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میں رب کا کام ہے. علماء لکھتے ہیں جو آواز اس قدر گونجی جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنی، جو سو رہے تھے انہوں نے بھی سنی، جو جاگ رہے تھے انہوں نے بھی سنی، جو شکم ماں میں تھے انہوں نے بھی سنی، جو سلب باپ میں تھے انہوں نے بھی سنی. اور جس نے اس آواز پر اتنی بار لبیک کہا اللہ کریم اس کو اپنے حج نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات قرآنیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.